السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد توحید کے مت والوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے چاہنے والوں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوان، آئیے آغاز گفتگو سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ غمبت خضرا کی جانب لو لگا کر حضور آقا نامدار مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کے غم گسار جناب رحمت مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر پڑے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ حصول برکت کے لیے مطلب پڑھے اللہم صلی صلاۃ کاملہ وسلم سلاما تعم على سيدنا محمد ذكر حل بالقد تنفرج بالقرب تبت بالحوائج تنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحابه بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ حضرات، چونکہ ماہ رمضان مبارک کا آج پہلا روزہ اور یہ پہلا جمعہ ہے، یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا۔ کتنے ہی افراد ایسے ہیں جو ہم سے قبل عالم برزخ کو کوچ کر چکے۔ بہرحال میں نے قرآن مجید برہان رشید سے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ تعالی شاہ فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض تھے، تاکہ تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آیت کریمہ میں ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف تم ہی پر ہوئے، بلکہ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان امتوں پر بھی روزہ فرض تھا۔ روزہ کیوں فرض ہوا؟ تو فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو جائے، تم پرہیزگار بن جاؤ، نیکوکار بن جاؤ۔ آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی ساری نیکیاں 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دی جاتی، اور رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ سوائے روزہ کے کہ روزہ تو میرا ہے اور میں ہی اس کا ثواب دوں گا، وہ میرے لیے اپنی شہوت، اپنا کھانا پینا چھوڑتا ہے۔ روزہ دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہے، ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ اور روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے، اور روزے ڈھال ہے۔ جب تم میں سے کسی کا روزے کا دن ہو تو نہ وہ بری بات کہے، نہ شور مچائے، اگر کوئی اس سے گالی گلوچ کرے، اس سے جنگ کرے تو کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں۔ اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ تم اگر ایک نیکی لے کر کے آؤ گے تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا بڑھا دے، لیکن ماہ رمضان میں اس کو 70 گنا، بلکہ اللہ چاہے تو اپنے فضل سے 700 گنا تک بڑھا دیتا۔
بندہ ایک نیکی کرتا ہے اللہ اس نیکی کا اس کو جو ثواب دیتا ہے وہ 70 نیکی بلکہ 700 نیکی کا ثواب اس کو دیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بے حد خصوصی فضل اور کرم فرماتا ہے کہ روزہ جو ہے یہ خاص میرے لیے، کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہمیشہ سے خالص اللہ کے لیے رہے، کسی غیر کے لیے کبھی روزہ نہ رکھا گیا۔ یہاں تک کہ کفار و مشرکین بھی جو روزہ رکھتے تھے وہ بتوں کے لیے روزہ نہیں رکھتے تھے، وہ بتوں کے لیے قیام تو کر لیتے، بتوں کو رکوع تو کر لیتے، بتوں کے لیے سجدہ تو کر لیتے، بتوں کے لیے نام پر جانور تو ذبح کر لیتے، بتوں کے نام پر صدقہ و خیرات تو کر لیتے، بتوں کے لیے وہ دیگر قسم کی عبادات چاہے پھر وہ نفلی ہو یا جیسی بھی ہو، چاہے وہ طواف ہو، چاہے پھر وہ ان کے لیے اعتکاف ہو، یہ سب کچھ کر لیا کرتے تھے۔ لیکن روزہ وہ صرف نفس کی صفائی کے لیے رکھا کرتے تھے، لہٰذا روزہ ہمیشہ سے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی خاص رہا۔ لہٰذا یہ وہ مبارک عبادت ہے کہ جس کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ دیگر عبادتیں کل قیامت کے دن اہل حقوق چھین کر کے لے جائے۔ اگر انسان نے دنیا میں کسی کا حق مارا ہے، کسی کو ناحق ستایا ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جب میزان قائم فرمائے گا تو ان لوگوں کے درمیان جب انصاف ہوگا تو اس وقت اہل حقوق اس بندے سے اپنے حق لینے کے لیے آ جائے۔ مولا دنیا میں فلاں نے مجھ سے اتنا قرض لیا تھا، مجھ سے فلاں چیز لی تھی، میرا فلاں اس پر لینا باقی تھا، تو لہٰذا اس دن کوئی پیسہ تو چکانے کے لیے ہوگا نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال سے نیکیاں نکال کر کے لوگوں کو دیتا جائے۔ یہاں تک کہ روایت میں ہے کہ 3 کے مخروج سے 700 نمازیں 3 پیسے کے قرض کے بدلے جو تو لے لی جائے۔ اگر کسی کے 3 پیسے بھی دبائے ہوں گے تو اس کے بدلے 700 مقبول نمازیں کل قیامت کے دن دینا پڑیں گی۔ تو ایسے ہی تمام عبادات تو چلی جائیں گی، لیکن روزہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ روزہ خالص اللہ کے لیے، اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، یہ میں کسی کو نہیں دوں گا۔ لہٰذا یہ ہے کہ روزہ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک روایت میں اس کی تفسیر یوں کی گئی کہ روزہ اللہ کے لیے ہے اور اللہ خود اس کا ثواب عطا فرمائے، اور یوں کہ روزہ اللہ کے لیے ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ میں خود اس کی جزا، روزہ دار خود مجھ کو پا لیتا ہے، جو روزہ رکھتا ہے وہ مجھ ہی کو پا لیتا ہے۔ تو لہٰذا یہ 2 تفسیریں اس کی گئی، اور فرمایا کہ چونکہ روزہ دار اس مہینے میں اپنی کھانے پینے کو، اپنی شہوت کو روکے رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت عطا فرمائے، کیونکہ اس کا ٹھکانہ جنت۔ اس نے دنیا میں اپنے نفس کو کھانے پینے اور قصداً جماع کرنے سے اور تمام برائیوں سے روکے رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی جزا یہ ہے، اس کا انعام یہ ہے کہ میں اس کو جنت میں داخل فرماؤں۔ اور یوں کہ روزہ دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ ایک افطار کے وقت کہ جب انسان دن بھر روزہ رکھتا ہے اور جب افطاری کا وقت ہوتا ہے اس کے سامنے انواع و اقسام کے قسم کے پھل فروٹ میوہ جات کھانے موجود ہوتے ہیں، جس کی خوشبو سے اس کی مشام جاں معطر ہوتی ہے، لیکن پھر بھی جب تک حکم رب نہیں ہوتا وہ اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا، اور جب حکم ہوتا ہے، جب اعلان ہوتا ہے افطار کا، تو اس وقت جب وہ کوئی چیز اٹھا کر کے کھاتا ہے، دن بھر سے بھوکا پیاسا ہے، تو اس وقت جو چیز بھی وہ کھاتا ہے اس کو اس میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ اگر اس وقت ٹھنڈا پانی بھی پیے تو اللہ تعالیٰ ایسی لذت عطا کرتا ہے کہ روزدار اس کو محسوس کرتا ہے۔ اس وقت کوئی بھی نعمت اس کے سامنے آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت میں اس کو لذت عطا فرما دیتا ہے۔ اور دوسری یہ کہ اس کو اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ مفسر فرماتے کہ جس وقت اس کی نزاع کا عالم ہوگا، روزدار کی روح جب قبض کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا دیدار عطا فرماتا ہے۔ تو لہٰذا یہ 2 خوشیاں اس کو جو ہے تو نصیب ہوتی ہے، اور اس کے منہ کی بو اللہ کو مشک سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔
مشک جو سب سے زیادہ خوشبودار چیز ہے، لیکن فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ مجھے اس سے بھی زیادہ محبوب اور پسندیدہ چیز وہ ہے جو روزہ دار کے منہ سے بو نکلتی ہے۔ وہ کون سی بو ہے؟ جو معدے سے ہو کر کے آتی ہے۔ بو دو طرح کی ہے، ایک وہ کہ انسان اپنے منہ کو صاف نہ کرے، اس کے سبب سے اس کے دانتوں میں سے جو گند نکلتی ہے، جو بو نکلتی ہے، وہ بو مکروہ ہوتی ہے، اس سے عام انسان بھی جو ہے تو گھن کرتے ہیں، اور فرشتے بھی اس سے جو ہے تو گھن کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کو دریدہ دہنی جس کو بولتے ہیں اس کی شکایت ہوتی ہے، یعنی منہ سے بدبو آنے کی شکایت ہوتی ہے، اسی لیے کہا گیا کہ فرشتوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کچی پیاز، کچا لہسن وغیرہ کھا کر مسجد میں لائے، یا اس کی بو کو پہلے منہ سے زائل کر دے۔ اسی لیے مسواک کا حکم دیا گیا تاکہ مسواک سے پہلے منہ کو اچھی طرح صاف کر لے، منہ میں کسی قسم کی بو نہ ہو، تب آ کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے۔ البتہ وہ بو جو معدے سے آتی ہے، جب انسان کا معدہ خالی ہوتا ہے، پیٹ خالی ہوتا ہے، اس وقت جو بھاپ اس کے منہ سے نکل کر کے آتی ہے، وہ بو اللہ تعالیٰ کو مشک سے زیادہ محبوب۔ اور فرماتا ہے کہ روزہ ڈھال ہے، ایک سپر ہے، ڈھال ہے جو بندے کی حفاظت کرتی ہے، اور یہ کہ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ کسی سے بےہودہ کلام نہ کرے، اور یوں کہ کسی کو تکلیف نہ دے، جھوٹ غیبت وغیرہ سے بچے، بری باتوں سے بچے، اور کوئی اگر پڑھ کر اس کو برا بھلا کہے، اس کو گالی دے، تو صرف اتنا کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں، اور وہاں سے چلا جائے، اس لیے کہ وہ خدا کی امان میں ہے۔ جب یہ سامنے والا اس کو برا کہے گا تو خدا کی طرف سے جواب آئے، اور اگر یہ جواب دینا شروع کر دے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں دیتا۔ تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے روزے کی خود حفاظت کرے۔ لہٰذا ایک چیز مجھے یہاں پر بیان کریں کہ روزہ اور نماز، ان کا آپس میں ایک باہمی ربط ہے۔ روزہ اور نماز کو آپس میں ایک دوسرے سے اتصال ہے، دونوں کے درمیان ایک گہرا تعلق ہے۔ لوگ نماز تو پڑھتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے، کچھ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، اور یہ دونوں کا تعلق آپس میں ایسا ہے کہ جب تک یہ دونوں نہ مل جائے ان میں سے دوسرا مقبول نہیں ہوتا۔ روزہ تو خاص کر کہ روزہ بغیر نماز کے ادھورا رہ جاتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان کیسا ربط ہے، ان کے درمیان کیسا تسلسل ہے، اس کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نماز اور روزہ دونوں ہی فرض ہیں، نماز بھی فرض، روزہ بھی فرض، دونوں کا حکم نص قطعی سے ثابت۔ دونوں میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرنے والا اس کی فرضیت کا منکر کافر ہے۔ کوئی کہے کہ نماز فرض نہیں، وہ بھی کافر، کوئی کہے کہ روزہ فرض نہیں، وہ بھی کافر۔ جو شخص قصداً جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز نہ پڑھے یا ایک دن کا روزہ بھی چھوڑ دے فرض روزہ، وہ سخت گناہگار، فاسق، معلم اور عذاب نار کا مستحق ہے۔ لہٰذا اب دیکھیں کہ نماز اللہ تعالیٰ نے فرض کی، روزہ بھی فرض کی۔ اب ان کے درمیان جو باہمی ربط ہے، نمازی کے لیے ضروری ہے کہ جب انسان نماز کا ارادہ کرے، نماز کے لیے وہ آئے، تو اس کے لیے دو چیزیں بڑی اہم، کہ اس کا جو بدن ہے حدث اصغر اور حدث اکبر، ان دونوں سے پاک ہونا شرط ہے۔ نمازی کا جو بدن ہے، یہاں مسائل بھی آپ کو ایک ساتھ چلیں گے اور تقریر بھی۔ تو نمازی کے لیے اس کا بدن حدث اکبر اور حدث اصغر سے پاک ہونا ضروری ہے۔ حدث اکبر اور حدث اصغر کسے کہتے ہیں؟ نمازی کے بدن کا حالت جنابت سے پاک ہونا یہ حدث اکبر ہے، یعنی کہ اگر وہ بے غسل ہے، اس پر غسل فرض ہو چکا ہے، تو اس کے لیے غسل کرنا فرض ہے۔ یہ بڑی ایک طرح کی اجازت ہے کہ جس سے انسان اپنے بدن کو پاک کرے۔ اگر اس پر غسل فرض ہے تو پہلے اپنے بدن کو غسل سے پاک کر، غسل دے کر کے، نہا کر کے اپنے بدن کو پاک کر لے، تب جا کر کے وہ نماز کے قابل ہوگا۔ اسی طرح آپ روزہ کو دیکھیں، یہاں پر بھی دو چیزیں بڑی اہم ہیں روزہ دار کے لیے، جس سے اسے پاک ہونا ضروری ہے۔
پہلی چیز ہے کفر و شرک کی گندگی، یہ اس کے حق میں جنابت کا حکم رکھتی ہے، اور کلمہ اس کے حق میں غسل کا حکم رکھتا ہے کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ روزہ ایمان والوں پر فرض ہوا، بے ایمانوں پر روزہ فرض نہیں ہے۔ آج بہت سارے کافر مشرک روزہ رکھتے ہیں جس کو وہ اپاس کہتے ہیں، اس کی الگ سی کیفیت ہے، میں اس کی طرف نہیں جاتا ہوں۔ اور پرانے زمانے میں بھی کفار و مشرکین روزے رکھا کرتے تھے، آج بھی کافر روزہ رکھتے ہیں جس کو وہ اپاس کہتے ہیں۔ آج بھی غیر مسلک کے جتنے فرقے ہیں، وہابی، دیوبندی وغیرہ، مرتد، منافق، بددین، بد مذہب، یہ لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن اللہ نے روزہ کس پر فرض کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پر روزے فرض ہوئے۔ تو لہٰذا سب سے ضروری چیز ہے اپنے آپ کو بد عقیدگی سے پاک کرنا، اپنے آپ کو کفر و شرک کی گندگی سے پاک کرنا، اور کلمہ پڑھ کر اپنی باطن کا غسل کرنا۔ یہاں پر حد سے اصغر یہ ہے کہ نمازی اگر بے وضو ہے تو وضو کر کے اپنے آپ کو پاک کر دے۔ نماز کے لیے وضو شرط ہے کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ نمازی کا بدن اگر بے وضو ہے تو اسے چاہیے کہ پہلے وضو کے ذریعے اپنے بدن کو، اپنے جسم کے اعضاء کو پاک کر لے، تب جا کر وہ نماز کے لیے جو تو تیار ہو سکتا ہے۔ یہاں پر اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر اس کا دل ریاکاری سے بھرا ہوا ہے، اس کے اندر ریاکاری ہے، تو اخلاص کا وضو کرے، اس لیے کہ روزہ ایک باطنی عبادت ہے جو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے، لہٰذا کسی کے دکھانے کے لیے روزہ نہ رکھے۔ لہٰذا اگر کبھی ریاکاری ہے تو اسے اخلاص کے وضو سے پاک کر، کہ انسان میں دکھاوا نہ ہو کہ میں کسی کو دکھانے کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں، روزہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اب نماز کی 6 شرطیں شروع ہوتی ہیں، اور وہ دیکھیں کہ روزے کے ساتھ اس کا کیسا تعلق ہوتا ہے۔ نماز کی سب سے پہلی شرط طہارت۔ طہارت کے معنی ہوتے ہیں پاکی حاصل کرنا، جس میں اہم چیز ہے نمازی کے بدن کا پاک ہونا، نمازی کے کپڑوں کا پاک ہونا، اور جس جگہ وہ نماز پڑھتا ہے اس جگہ کا پاک ہونا۔ اگر ان میں سے کسی بھی جگہ پر نجاست موجود ہے تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اب اس کے احکام جدا ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، کتنی مقدار کی نجاست ہوگی تو کیا ہوگا، بس اتنا سمجھے کہ اگر ان چیزوں پر نجاست لگی ہے تو پھر اگر زیادہ مقدار میں جتنی شریعت نے بیان کی تو نماز نہیں ہوگی، بعض صورتوں میں وہ مکروہ ہوگی، مکروہ تحریمی ہوگی۔ بہرحال تو نمازی کے بدن کا، اس کے کپڑے کا، اور جس جگہ نماز پڑھتا ہے اس کا پاک ہونا ضروری ہے، تب جا کر اس کی نماز صحیح ہوگی۔ روزہ دار کے لیے ضروری ہے 3 چیزیں، اس کے لیے طہارت ضروری ہے 3 چیزوں سے۔ وہ کون سی؟ سب سے پہلے اس کا دماغ جو برے خیالات سے پاک، دوسرا اس کا دل جو برے وسوسوں سے پاک ہو، اور تیسرا اس کا پیٹ جو حرام لقمے سے پاک۔ تب جا کے اس کے روزے میں نورانیت آتی، تب جا کے اس کے روزے میں نور پیدا ہوتا۔ یہاں دوسری شرط ہے ستر عورت۔ ستر کا معنی ہوتا ہے چھپانا، مرد کے جسم کا وہ حصہ جس کو چھپانا فرض ہے، اگر وہ کھل جائے تو نماز فاسد ہوتی ہے۔ یہاں پر ستر کا معنی چونکہ چھپانا ہے، اور روزہ خود ایک چھپی ہوئی عبادت ہے۔ جب تک بندہ اظہار نہ کرے کہ میں روزہ دار ہوں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کس کا روزہ ہے۔ تو روزہ خود ایک چھپی ہوئی عبادت ہے، اس کو چھپائے رکھنا، اپنی عبادت کو خالص اپنے رب کے لیے رکھنا، لوگوں پر ظاہر نہ کرنا، لوگوں پر نہ دکھانا، ورنہ اس کی نورانیت ختم ہو کر رہ جائے۔ روزہ تو اللہ کے لیے، کیوں بندوں کو دکھاتا؟ یہاں اگلی شرط ہے استقبال قبلہ، کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنا۔ یہاں پر اپنی عبادت کا رخ خدا کی طرف کر لینا۔ ایک روزہ دار کو چاہیے کہ اپنی عبادت کا مرکز صرف خدا کی ذات کو بنا لے، کہ میری عبادت، میری ہر عبادت خالص خدا کے لیے، اس کا قبلہ صرف ذات خدا تعالی، تب جا کے اس کا روزہ روزہ ہو۔ یہاں پر اگلی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ وقت، یعنی کہ نماز کا وقت ہونا، جس وقت میں نماز، جو وقت کی نماز پڑھتا ہے اس کا وقت حاضر ہو۔ وقت سے پہلے پڑھی تو ادا نہیں ہے، وقت گزرنے کے بعد پڑھی تو قضا ہے۔
اس لیے نماز اس کے اپنے وقتوں میں ہو، اور ہر نماز کا ایک وقت متعین ہے، کون؟ فجر کا، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کا۔ اسی طرح یہاں روزے کا ایک وقت متعین ہے کہ روزہ اپنے وقت سے بندتا ہے اور اپنے وقت پر کھلتا ہے۔ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک یہ روزے کا وقت ہے، لہذا صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک قصداً اپنے آپ کو کھانے پینے اور جماع کرنے سے روکے رکھنے کا نام روزہ ہے۔ یہ عام لوگوں کا روزہ ہے کہ وہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو قصداً کھانے پینے سے روک کر رکھتے ہیں۔ خواص کا روزہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر کے رکھتے ہیں، اور اخص الخواص کا روزہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کی عبادت کے لیے پورا مہینہ وقف کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہاں پر جو وقت ہے روزے کا، اس وقت میں روزے کو مکمل کرنا۔ اسی طرح یہاں اگلی شرط آتی ہے نیت۔ نیت در حقیقت دل کے ارادے کا نام ہے کہ انسان نے دل میں ارادہ کیا فلاں وقت کی نماز پڑھتا ہوں، تو وہی اس کی نماز ہوگی۔ زبان سے کہنا مستحب۔ یہاں پر بھی نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ کسی نے ارادہ کیا کل کو روزہ رکھنا ہے، زبان سے کہنا مستحب، البتہ یہاں سحری کھا لینا یہ نیت کے قائم مقام۔ اگر کسی شخص نے دعا نہیں بھی پڑھی سحری کی، روزہ کی، اور جو ہے تو اس نے سحری کر لی، تو سحری اسی غرض سے کی جاتی ہے کہ کل میں نے روزہ رکھنا ہے۔ اور یہاں پر جو نیت کا وقت ہے روزے کا، وہ رات سے لے کر کے ضحوہ کبریٰ تک کے صبح۔ رات میں بھی نیت ہو سکتی ہے کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ اگر کسی شخص نے نیت نہیں کی، دیر سے اٹھا کسی سبب سے، تو جب تک کوئی چیز کھایا پیا نہیں ہے یا کوئی فعل ایسا نہیں اس سے صادر ہوا ہے کہ جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو ضحوہ کبریٰ سے پہلے تک، نصف النہار شرعی جس کو بولتے ہیں، یا زوال سے پہلے تک وہ نیت کر سکتا ہے اس کا روزہ ہو جائے۔ تو لہٰذا یہاں پر بھی نیت۔ یہاں پر اگلی شرط آتی ہے تکبیر تحریمہ۔ یہ شرائط میں آخری شرط اور نماز کے فرائض میں پہلا فرض ہوتی ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر نماز کو شروع کرنا۔ یہاں پر روزہ دار سحری کھا کر کے اپنے روزے کا آغاز کرتا ہے، اپنے روزے کی شروعات کرتا ہے۔ یہاں نماز کا پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ، دوسرا فرض ہے قیام یعنی کہ کھڑے ہونا۔ یہاں ایک روزہ دار ڈٹ جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں نے اپنے روزے کو مکمل کرنا ہے، کچھ بھی حالات آ جائے، جیسے بھی حالات آ جائے، وہ رب کی عبادت کے لیے اس مبارک مہینے میں کمر بستہ ہو جاتا ہے، ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ میں نماز نہیں چھوڑوں گا، میں روزہ نہیں چھوڑوں گا، میں تراویح نہیں چھوڑوں گا، میں تسبیح و تحلیل نہیں چھوڑوں گا، میں کوئی عبادت اس مہینے میں قضا نہ کروں گا، اسے نہ چھوڑوں گا۔ اس کے لیے وہ جم کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، یہ اس کا قیام۔ یہاں اگلی فرض ہے، اگلا فرض قرات یعنی کہ قرآن پڑھنا۔ نماز میں قرآن پڑھتے ہیں، یہاں پر بھی روزے میں اللہ نے قرآن کو رکھا ہے۔ روزہ دار قرآن کی تلاوت کرے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر دن کا روزہ فرض کیا اور رات کو اس کا قیام کو نفل بنایا، لہٰذا تراویح میں قرآن کو سنے، دن میں بھی روزہ میں قرآن کی تلاوت کرے، کثرت کے ساتھ قرآن کو پڑھے، صحیح طور پر پڑھے، سمجھ کر کے پڑھے، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھے، صرف ختم کرنے کی جلدی نہ کرے۔ بعض لوگوں بس میں نے اتنے قرآن ختم کر لیا، اتنے قرآن ختم کر لیا۔ آپ ایک ہی پڑھیے لیکن صحیح طریقے سے پڑھیں۔ تو قرآن کی تلاوت کرنا۔ یہاں اگلا فرض ہے رکوع نماز میں یعنی جھکنا۔ یہاں پر یہ ہے کہ بندہ احکام الہی کے لیے جھک جاتا ہے۔ ایک روزہ دار اپنے رب کے احکام کے آگے جھک جاتا ہے، مولا تیرا حکم ہے، روزہ رکھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، صدقہ دینا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، خیرات کرنی ہے، جو بھی عبادات کرنے کا تیرا حکم ہے مولا، میں اس کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ بندہ جھک جاتا ہے۔ یہاں نماز میں اگلا فرض آتا ہے سجدہ، کہ بندہ سجدہ کرتا ہے۔ سجدہ کیا ہے؟ عاجزی کی انتہائی کی یہ دلیل ہے کہ انسان اپنے وجود کو زمین پر ڈال دے خدا کے سامنے، کہ مولا میں اپنے پورے وجود کو تیرے سامنے زمین پر رکھتا ہوں۔ اپنے وجود کو خدا کے سامنے زمین پر رکھ دینے کا نام سجدہ۔ یہاں پر ایک روزہ دار اپنی تمام خواہشات کو خدا کے آگے ڈال دیتا، مولا اپنی خواہش سے کچھ نہیں کرنا۔ نفس کہہ رہا ہے کہ لذیذ چیز ہے اسے کھا لیا جائے، لیکن روزہ دار کہتا ہے میرا روزہ میں نے نہیں کھانا،
میں نے نہیں پینا۔ افطار کے وقت اس کے سامنے انواع و اقسام کے لذیذ کھانے، میوے، شربت اور دیگر چیزیں رکھی ہوتی ہے، لیکن جب تک خدا کا حکم نہیں ہوتا، جب تک وقت نہیں ہوتا افطار کا، یہ نہیں کھاتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے نفس کو روک کر کے رکھا ہے، اپنی خواہشات کو گرا دیا ہے کہ مولا میری خواہشات کی کوئی اوقات نہیں ہے، مولا جب تک تیرا حکم نہیں ہوگا، جب تک وقت نہیں ہوگا، میں اس کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں۔ یہاں پر اگلا فرض ہے قاعدہ، یعنی کہ بیٹھنا۔ یہاں پر ایک روزہ دار اللہ کے لیے اعتکاف کرتا ہے، اعتکاف میں بیٹھتا ہے، اللہ کے لیے اعتکاف کرتا ہے۔ یہاں پر اگلا فرض ہوتا ہے خروج رسولی، یعنی کہ نمازی کا اپنے ارادے سے نماز سے باہر ہونا، سلام پھیر کر نماز کو مکمل کرنا۔ یہاں روزہ دار خدا کے حکم سے جب وقت ہوتا ہے تو افطار کر کے اپنے روزے کو مکمل کر لیتا ہے۔ تو نماز اور روزہ ان میں بڑا گہرا ربط ہے آپس میں۔ جن باتوں سے، جیسے نماز میں قصد، جیسے کہ کھانے پینے یا بات کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور اسی طرح سے قصداً کھانے پینے اور جماع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جس طرح نماز میں بات کرنا منع ہے، اسی طرح روزے کی حالت میں فضول باتیں کرنا منع ہے۔ غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، گالی گلوچ کرنا، دیگر واہیات و خرافات کی باتیں بکنا، یہ حالت روزہ میں حرام۔ اس سے روزہ کی نورانیت ختم ہو کر رہ جاتی۔ بعض افعال وہ ہے نماز میں جن سے نماز مکروہ ہوتی ہے، کبھی جو ہے تو فاسد ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی روزے میں بھی ہے کہ بعض کام وہ ہے جن کی وجہ سے کبھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے تو کبھی فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ لہٰذا روزہ اور نماز ان دونوں کا آپس میں بڑا تعلق ہے۔ آپ دیکھیں کہ نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے تمام بے حیائیوں اور بری باتوں سے۔ اور روزے کے بارے میں فرمایا گیا لعلکم تتقون، روزہ تمہیں پرہیزگار بناتا ہے۔ نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے، اور روزہ بندے کو متقی پرہیزگار بنا دیتا ہے۔ تو جب یہ دو عبادتیں ایک ساتھ ملتی ہے تب اس کی نورانیت کا عالم ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ تب بندے کی روحانیت نقطہ عروج کو ہوتی ہے، اس لیے کہ ایک طرف نور روزہ ہے، نور رمضان ہے، اور ایک طرف نور نماز۔ یہ دونوں چیزیں، اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ لوگ نماز تو پڑھتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے، بولے نہیں، بولے ہم کو کام پہ جانا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، یا بیماری ہے، کچھ نہ کچھ بہانے سے کر کے لوگ روزے کو چھوڑ دیتے۔ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن روزہ چھوڑ دیتے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ فجر میں تو بولے کہ ابھی سحری کرے تو ابھی سو جاؤ، ظہر تو بولے کام پہ نکل گئی، عصر تو افطاری کا سامان خریدنے میں نکل گئی، مغرب کھانے میں نکل گئی، اور عشاء سونے میں نکل گئی، پانچوں نمازیں چوپٹ ہو گئی۔ تو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا مشاہدہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بعض روزہ دار وہ ہے کہ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، کچھ وہ ہے جو نماز تو پڑھتے ہیں روزہ نہیں رکھتے، اس لیے ان کی عبادت مکمل نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ روزہ رکھنے والا گناہوں سے نہیں بچتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی روزہ دار ایسے ہیں جو روزہ رکھ کر بھی گناہ کرتے، اور بعض نمازی وہ ہے جو نماز پڑھنے کے باوجود بھی متقی اور پرہیزگار نہیں کہلاتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دو عبادتیں ہیں اور دونوں کا کام الگ ہے۔ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے اور روزہ تقویٰ و پرہیزگار بناتا ہے۔ بندے نے نماز تو پڑھی، روزہ نہ رکھا تو پھر اس میں تقویٰ کہاں سے آئے گا؟ روزہ رکھا، نماز نہ پڑھی تو اسے گناہوں سے کون بچائے گا؟ لہٰذا یہ دو عبادتیں جب ملتی ہے، بندہ روزہ دار بھی ہوتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، نماز گناہوں سے بچا لیتی ہے اور روزہ تقویٰ کی دولت عطا کر دیتا ہے، تو بندے کی روحانیت نقطہ عروج کو ہوتی ہے۔ تو یہ دونوں عبادتیں ہیں، جب ان کا نور آپس میں ملتا ہے تب جا کر عبادت کہلاتی، ورنہ صرف عبادت پھر ایک شرارت بن کر کے رہ جاتی۔ یہ عبادت نہیں ہے کہ روزہ تو رکھ لیا اور نماز چھوڑ دی، یہ نمازیں تو پڑھ رہے ہیں لیکن روزے کو چھوڑ دیا۔ دونوں کی فرضیت قرآن سے ثابت۔ اس کو سمجھے کہ روزہ اگر راستہ ہے تو نماز اس کی سواری ہے،
کیونکہ دونوں جنت میں لے جانے والے۔ نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ پانچوں وقت کی نماز اس کے وقت پر اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ادا کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے۔ اور روزے کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا۔ اب اس کو سمجھیں کہ نماز جنت میں لے جائے گی اور روزہ خدا کا دیدار کرائے گا، اور خدا کی دید جنت میں ہوگی۔ جنتیوں کو جنت میں جانے کے بعد خدا کا دیدار ہوگا، لہٰذا جب نماز جنت میں لے جائے گی تبھی تو روزہ دیدار کرائے گا، یا نماز ہی نہیں پڑھی جنت میں پہنچے گا کب خدا کو دیکھے گا؟ تو اس لیے ان دونوں کا بڑا تعلق ہے۔ نہ روزہ اگر راستہ ہے جنت تک لے جانے کا تو نماز اس کی سواری ہے جو بندے کو پل میں وہاں سے وہاں پہنچاتا ہے۔ روزہ بندے کو خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے قابل بناتا ہے، اور نماز پل بھر میں اس بندے کو ایک ہی اس کا سجدہ اگر اللہ کی یہاں مقبول ہو جائے تو فرش سے اٹھا کے عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ نماز ہے جو بندے کو فرش سے اٹھا کے عرش تک لے جاتی ہے، اور روزہ بندے کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے قابل ہو جائے۔ روزہ جسم کو طاقت عطا کرتا ہے اور نماز روح کو طاقت عطا کرتی ہے۔ روزہ انسان کے معدے کو مضبوط کرتا ہے۔ آج سائنس یہی کہتا ہے کہ روزہ دار جو ہوتا ہے اس کا معدہ جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے روزہ رکھنے کے سبب سے، اس لیے کہ ہم سال بھر کھاتے رہتے ہیں تو معدے کا کام ہے کہ اس غذا کو ہضم کرنا، اسے پچانا، لہٰذا اس کے لیے سال بھر محنت کرتا ہے۔ جب ایک مہینہ بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس معدے کو محنت کم کرنی پڑتی ہے، اور جب محنت کم کرنی پڑتی ہے تو اس سبب سے اس کے اندر توانائی بڑھتی جاتی ہے، اور پھر جب سال گزر جاتا ہے اور بندہ جب مہینہ گزر جاتا ہے اور بندہ جب کھاتا پیتا ہے تو معدے کے اندر پہلے سے زیادہ طاقت آ جاتی ہے، اور پھر وہ کھانے کو پہلے سے زیادہ اچھی طرح ہضم کرتا ہے۔ تو روزہ معدے کو مضبوط کرتا ہے، نماز انسان کی روح کو طاقت توانائی عطا کرتی ہے۔ لہٰذا آپ اگر سمجھیں اس کی مثال کہ اگر روزہ ایک پھل کی طرح ہے تو نماز اس کے ذائقے کی طرح ہے۔ جس طرح پھل میں اگر ذائقہ نہ ہو، لذت نہ ہو، مٹھاس نہ ہو تو اس پھل کو انسان نہیں کھاتا ہے، اسی طرح سے اگر روزے میں نماز کا نور نہ ہو تو رب تعالیٰ اس نماز کو مقبول، اس روزے کو بھی مقبول نہیں فرماتا۔ بنا نماز کے وہ روزہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ آپ اس کو اور آسان طریقے سے سمجھیں کہ اگر روزہ جسم کی طرح، اگر روزے کی مثال کو ہم سمجھے کہ وہ جسم ہے تو نماز اس کی روح ہے۔ بغیر روح کے جسم کی حقیقت کیا ہے؟ بغیر روح کے جسم کی حقیقت کیا ہے؟ ہر انسان سمجھ سکتا ہے۔ ایک انسان ہمارے درمیان زندہ ہے، وہ چل پھر رہا ہے، کھا پی رہا ہے، بات کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں زندہ ہے، لیکن جب اس کی روح اس کے جسم سے نکل گئی تو ہم کہتے ہیں مر گیا۔ کیا کہتے ہیں؟ مر گیا۔ وہ ابھی مرا ہے، گیا نہیں۔ ابھی وہ صرف مرا ہے، گیا نہیں۔ ابھی وہ اس کا وجود، اس کا جسم تمہارے سامنے پڑا ہوا ہے۔ وہ صرف مرا ہے، اس کی روح اس کے جسم سے نکل چکی ہے، لیکن اس کا جسم ابھی بھی تمہارے گھر میں پڑا ہے، وہ گیا نہیں ہے ابھی، جب تک آپ اس کو دفن نہ کر دیں۔ اب جب بندے کا انتقال ہو جاتا ہے تو چاہے پھر وہ ماں ہو، باپ ہو، رشتہ دار ہو، سبھی کہتے ہیں اس کو لے جا کر اب جلدی دفن کر دو۔ کیوں؟ کیونکہ سب جانتے ہیں کہ بغیر روح کے جسم کو زیادہ دیر رکھا نہیں جا سکتا۔ یہ گلنا اور سڑنا شروع ہو جائے گا، یہ بدبو مارنا شروع کر دے گا، اس لیے اس کو دفن کرنے کی جلدی کی جاتی ہے اور مردے کو جلد لے جا کر دفن کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ روح نکل گئی، جسم کسی کام کا نہیں۔ روزہ جسم ہے، نماز اس کی روح ہے۔ جب روزے سے نماز جدا ہو گئی تو وہ روزہ کس کام کا؟ وہ روزہ اس مردار کی طرح ہے، وہ خدا کی یہاں قبولیت کا مقام نہیں رکھتا، وہ خدا کے نزدیک مقبولیت کے مقام کو نہیں پہنچتا، اس لیے کہ اس کے اندر نماز کی روح موجود ہے۔ تو اب سوچیں کہ روزہ اور نماز، اس کا آپس میں کس قدر گہرا تعلق ہے کہ روزہ انسان کو پرہیزگار بناتا ہے اور نماز اس کو گناہوں سے بچاتی ہے۔ تو لہٰذا ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔
اگر اس کے متعلق اور دیگر مثالیں بیان کی جائے تو بہت کچھ ہے، لیکن چونکہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں، تو لہٰذا نماز بھی پڑھے اور روزہ بھی رکھے، یہ دونوں عبادت ہے اور دونوں فرض ہے۔ قصداً اس کا ترک کرنے والا سخت گناہ گار ہے۔ لہٰذا جو لوگ روزہ تو رکھ لیتے لیکن نمازوں کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں سے بھولے بیٹھے ہیں، اپنی نمازوں کو چھوڑ بیٹھے، ان کے لیے اللہ نے ویل نامی وادی کو تیار کر رکھا ہے، ان کو ویل نامی وادی میں ڈالا جائے گا جلنے کے لیے۔ اور جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں تو روزہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے کہ روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے۔ جس نے روزہ رکھا اس نے اپنے جسم کی زکوٰۃ ادا کر دی، اور جس نے اپنے جسم کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو پھر وہ جسم کل قیامت کے دن جہنم کی آگ میں چلایا جائے۔ تو جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن روزہ نہیں رکھتے، وہ بھی غور کریں۔ یوں نہ سمجھے کہ ایک عبادت ادا کر لی، نماز پڑھ لی تو جنت ملنے آئی، نہیں، اس کے ساتھ دوسری عبادت بھی ہے، کیونکہ آپ کی نماز تبھی ہوگی جب وہ آپ کو روزہ رکھنے کے لیے بھی راغب کرے، اور آپ کا روزہ وہی روزہ ہوگا جو آپ سے نماز بھی پڑھوائے، ورنہ وہ صرف ایک دکھاوا ہے، ایک شرارت ہے۔ کیونکہ عبادت وہ ہوتی ہے کہ ایک عبادت بندہ ادا کرے تو دوسری عبادت کرنے کے لیے اس کا دل اس کو جو ہے تو راغب کرتا ہے۔ جب ایک عبادت اسے دوسری عبادت کی طرف لے کر کے جائے، نماز روزے کی طرف لائے، روزہ نماز کی طرف لے جائے تو عبادت ہے، اور اگر صرف نماز پڑھے روزہ نہ رکھے یا روزہ رکھے نماز نہ پڑھے تو عبادت نہیں، شرارت، منافقت ہے خدا کی بارگاہ میں، کہ رب فرماتا ہے بندے میں نے جیسے نماز فرض کی روزہ بھی تو فرض کیا، تو ایک عبادت ادا کرتا ہے دوسری کو چھوڑتا ہے، ایک اپنی نمازوں پر پھولا نہیں سماتا تو ایک اپنے روزوں پر پھولا نہیں سماتا، اور ایک نمازوں کو چھوڑ بیٹھا، ایک روزے کو چھوڑ بیٹھا، ایسی عبادت میری بارگاہ میں لے کر آیا تو وہ مقبول نہیں۔ تو یہ آپس میں ان دونوں کا بڑا گہرا ربط ہے، اس لیے روزے کے ساتھ نماز بہت ضروری ہے، اس لیے بنا نماز کی یہ روزہ ادھورا رہ جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو نماز اور روزہ ایک ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک چیز آتی ہے اس میں زکوٰۃ، اس کو میں انشاءاللہ الگ سے بیان کروں گا کہ اس کا اس میں کیا تعلق ہوتا ہے، اس کا کیا ربط ہوتا ہے۔ آج فی الحال نماز اور روزہ کو سمجھیں کہ یہ کتنی اہم عبادات ہے، اور دونوں کا آپس میں مل جانا یہ بندے کو اس کی روحانیت کو نقطۂ عروج تک پہنچا دیتا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ مراد کو پہنچے وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع رکھتے ہیں اور بری باتوں سے اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ کامیاب مومن کس کو اللہ نے کہا؟ قد افلح المومن، وہ مسلمان، وہ ایمان والے مراد کو پہنچ گئے، وہ لوگ کامیاب ہوں گے جنہوں نے نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کیا اور اپنی زبان کو بری باتوں سے روکے رکھا۔ اب یہ کام کس کا ہے؟ روزے کا ہے، کیونکہ روزہ دار اپنی زبان کو قابو میں رکھتا ہے، روزہ انسان کو بری باتوں سے روک کر کے رکھتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو نماز بھی ادا کریں گے، جو روزہ بھی رکھیں گے اور زکوٰۃ بھی عطا کریں گے، تو ان کے لیے اللہ نے کامیابی کی ضمانت عطا فرمائی۔ تو لہٰذا روزہ بھی رکھیں، نماز بھی ادا کریں اور زکوٰۃ بھی ادا کریں۔ اب ایک چیز ہے رزق حلال، رزق حلال کا معنی یہ بھی عبادت ہے۔ بعض لوگ رزق حلال کو چھوڑ دیتے ہیں، اگر اپنی ضروریات کو مکمل کرنے کے بعد کوئی شخص اپنے آپ کو وقف کر دے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر اس کی ضروریات زندگی، اس کے اہل خانہ کی ضروریات اگر ابھی اس سے وابستہ ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ پھر وہ رزق حلال بھی کمائے۔
روزہ بھی عبادت، نماز بھی عبادت، زکوٰۃ بھی عبادت، حج بھی عبادت، اور اسی طرح رزق حلال کمانا بھی عبادت، اپنے اہل و عیال کا پیٹ بھرنا بھی عبادت ہے، ان پر صدقہ خیرات، ان کو کھلانا پلانا، ان پر خرچ کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو لہٰذا رزق حلال بھی کمائے۔ بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں تو کام پر نہیں کہ ہم نے روزہ رکھ لیا، کوئی ایسا کام اختیار کرے جسے آپ آسانی سے کر سکتے، زیادہ محنت و مشقت والا کام نہ کریں۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو رزق کی خاطر رزاق کو چھوڑ دیتے، وہ کہتے ہیں ہم کو تو روزی کمانا ہے، اگر ہم نہیں کمائیں گے تو گھر نہیں چلے گا، تو اس لیے وہ روزہ چھوڑ دیتے، نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے روزہ اور نماز دونوں فرض ہے، عبادت دونوں ہے، جبکہ یہ دونوں فرض، رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے۔ ایک عبادت کے لیے دوسری عبادت نہیں چھوڑی جاتی۔ آپ کے سامنے اگر کئی قسموں کے کھانے رکھتے ہو تو آپ ہر چیز میں سے کھاتے ہیں، ایسا نہیں کہ اس کو چھوڑ دیا اس کو چھوڑ دیا۔ ہر آپ جو ہے تو برتن سے لقمہ لیتے ہیں، تو ہر چیز، ہر عبادت کا ایک الگ ثواب ہے، ہر عبادت اپنی جگہ ایک الگ جو ہے تو ثواب رکھتی ہے، ہر عبادت اپنا ایک الگ مقام رکھتی ہے۔ نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، اور رزق حلال بھی کمائے، کیونکہ یہ سب عبادات ہیں۔ تو لہٰذا اس چیز پر خاص طور پر دھیان دیں حضرات۔ چونکہ روزہ کے متعلق چند مسائل کو سماعت کریں کہ روزہ نیت اس کی، تو روزہ کی لیے جو ہے تو صحیح ہونے کے لیے اس کی جو شرط ہے وہ عورت کے لیے یہ ہے کہ عورت کا حیض و نفاس سے پاک ہونا ضروری ہے۔ جیسے مرد پر روزہ فرض ہے، عورت پر بھی ہے۔ تراویح کا بھی یہی مسئلہ ہے، عورتوں پر بھی تراویح سنت موقدہ ہے، وہ اپنے گھروں میں تراویح ادا کریں، 20 رکعت نماز جو ہے تو جو بھی صورت یاد ہے اس کے ساتھ جو تو 20 رکعت نماز جو تو تراویح پڑھے۔ تو لہٰذا روزہ عورت پر بھی فرض ہے۔ البتہ عورت کے لیے مہینے میں کچھ مخصوص ایام آ جاتے ہیں جس کے سبب سے وہ روزہ اور نماز ادا نہیں کر سکتی۔ لیکن اب روزے کی اہمیت کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی حالت میں روزے کی قضا کا حکم دیا لیکن نماز کو معاف فرما دیا، کیونکہ نماز وہ سال بھر پڑھ سکتی ہے اور پڑھتی ہے، لیکن روزہ صرف ایک ہی مہینے کے لیے رکھا جاتا ہے۔ اس لیے اگر حالت حیض و نفاس میں عورت کے روزے قضا ہو جائے تو وہ ان روزوں کی قضا کرے گی بعد رمضان، اور اگر نماز آ جائے، اگر حالت ایام مخصوصہ میں اگر نماز قضا ہو جائے تو اس نماز کی قضا نہیں کرے گی، وہ نماز اس کو معاف ہے۔ اس لیے عورت کا دین آدھا ہے، اس لیے عورت سے کہا گیا کہ اس کے مشورہ نہ کریے، اس سے رائے تو لے لو لیکن اس کو حاکم مت بناؤ، یوں بھی اس کا دین آدھا ہے۔ آج کل گھروں میں عورتوں کی حکومتیں چلتی ہیں، اللہ خیر کرے۔ تو بہرحال روزہ شرط ہونے کے لیے ضروری کہ عورت کا حیض و نفاس سے پاک ہونا ضروری ہے، اور نیت یعنی دل سے روزے کا قصد کرنا، یعنی کہ ارادہ دل میں کہ ہاں مجھے روزہ رکھنا ہے، دل میں ارادہ، زبان سے کہنا صرف مستحب ہے۔ روزے کے 3 چیزیں فرض ہے، 3 فرض ہے روزے کے، 3 کام اس کے لیے وہ ضروری ہے، یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک قصدن اپنے آپ کو کھانے سے روکے رکھنا، اپنے آپ کو پینے سے روکے رکھنا، اور اپنے آپ کو جماع کرنے سے، ہم بستری سے روکے رکھنا۔ یہ 3 کام بڑے اہم ہیں۔ حالت روزہ میں کھانا پینا اور جماع کرنا یہ حرام ہے۔ اگر کسی نے قصدن یہ کیا تو اس کا روزہ ٹوٹا، اور بعض صورتوں میں کفارہ بھی آ جائے گا اور بعض صورتوں میں جو ہے تو کفارہ نہیں آئے گا۔ اب روزہ جو ہے 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے قصدن، ایک ہوتا ہے سہون، اور ایک ہوتا ہے خطعن۔ قصدن یعنی جان بوجھ کر کے روزہ توڑ دے، یہ یاد ہوتے ہوئے بھی کہ میرا روزہ ہے، بلا عذر شرعی روزے کو توڑ دینا، یہ قصدن روزے کو توڑنا ہے، جان بوجھ کر، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی نے روزہ رکھ کر توڑا، یہ بہت بڑا گناہ کیا۔ کسی نے فرض نماز شروع کر کے توڑ دی، اس نے بہت بڑا گناہ کیا۔ تو فرض عبادت کو شروع کر کے توڑ دینا یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی نے روزہ توڑا تو اب اس کی 9 شرطیں آتی ہیں، اس کو میں کئی بار بیان کر چکا ہوں۔ تو اگر وہ شرطیں پائی گئی تو اس پر کفارہ بھی آ جائے،
اب ایک روزے کے بدلے اسے 60 روزے رکھنا پڑیں گے پے در پے، یا پھر ایک غلام آزاد کر، یا پھر جو ہے تو 60 مسکینوں کو دونوں وقت کا کھانا پیٹ بھر کر کے کھلانا۔ اور دوسری چیز ہوتی ہے سہون، بھول کر، اگر بھولے سے روزہ دار نے کوئی چیز کھا لی یا پی لی یا کوئی کام ایسا کر گزرا جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو جیسے ہی اس کو یاد آئے کہ میں روزہ دار ہوں، اگر منہ میں لقمہ ہے یا گھونٹ ہے یا جماع کر رہا ہے تو فوراً منہ سے لقمہ کو اگل دے، بیوی سے فوراً علیحدہ ہو جائے جیسے ہی یاد آئے، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ لیکن یاد آنے کے بعد سوچا کہ اب لقمہ تو منہ میں ڈال لیا ہوں، اس کو نگل لیا، یا پانی کا گھونٹ منہ میں ہے، اب یاد آ گیا کہ روزہ ہے، سوچا منہ میں ہے نگل لیتا ہوں، تو اب روزہ ٹوٹ جائے۔ بیوی سے جدا نہ ہوا یاد ہونے کے بعد تو اب روزہ ٹوٹ جائے۔ تو سہون، بھول کر اگر کھا لیا پی لیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، کیونکہ بھولے سے ایسا ہوا۔ اور ایک ہوتا ہے خطعن، یعنی خطا ہو جانا، غلطی ہو جانا۔ وہ کیا ہے کہ روزہ دار کو یاد ہے کہ میرا روزہ ہے اور روزہ توڑنا اس کا مقصد بھی نہیں ہے، وہ روزہ توڑنا بھی نہیں چاہتا، لیکن ایسا کام وہ کر گزرا جس سے روزہ خود بخود ٹوٹ گیا۔ مثلا کلی کر رہا تھا، غرارہ کر رہا تھا، اور پانی حلق سے نیچے اتر گیا، ناک میں پانی چڑھا رہا تھا، اتنی زور سے کھینچا کہ دماغ میں پانی چلا گیا، استنجا کر رہا تھا، بیت الخلاء کے مقام کو صاف کر رہا تھا اور پانی نیچے کے مقام سے اندر کو چلا گیا، تو یہ خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی۔ روزہ توڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن ان صورتوں میں روزہ ٹوٹ گیا، صرف ایک روزے کی قضا اس پر لازم۔ اب جس شخص کا روزہ ٹوٹ جائے یا جو شخص روزہ قصداً توڑ دے، دونوں کے لیے وہ اپنا پورا دن روزہ دار کی طرح گزارے، اپنا پورا دن روزہ دار کی طرح گزارے۔ ایسا نہیں کہ اب روزہ ٹوٹ گیا تو کھانا پینا شروع کر دے، نہیں، بلکہ پورا دن روزہ دار کی طرح گزارے۔ اس کو ذہن میں رکھیں۔ بعض لوگ جو ہے تو روزہ دار کے سامنے، ابھی ایک چیز اور سمجھ لیں، فرض روزہ اور نفل روزہ میں فرق ہوتا ہے۔ فرض روزہ اگر کسی کا ہے تو اس کے سامنے کھانا پینا منع، لیکن اگر نفل روزہ ہے تو کھانے پینے میں حرج نہیں۔ کہ ایک روایت میں ہے کہ روزہ دار کے سامنے جب کوئی چیز کھائی یا پی جاتی ہے تو وہ چونکہ اپنے آپ کو تو کھانے پینے سے روکے ہوئے، تو اس کے جسم کا ایک ایک بال اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے، اس کے ہر بال پر اس کو نیکی دی جاتی ہے۔ تو لہٰذا کوئی بہت بڑا یہ بھی نہیں ہے کہ روزہ دار کے سامنے، نفلی روزہ دار کے سامنے اگر کھائے تو بہرحال، تو جس کا روزہ ٹوٹ جائے یا جو توڑ دے، دونوں کے لیے وہ اپنا پورا دن روزہ دار کی طرح گزارتے۔ اور بعض لوگ بار بار کہ روزے کی حالت میں ناخن تراشنا، بال کاٹنا، خوشبو لگانا، سرما لگانا، تیل لگانا وغیرہ، یہ ساری چیزیں مباح جائز۔ البتہ داڑھی، میں بارہا کہتا ہوں، ہر سال کہتا ہوں، ہر بار کہتا ہوں کہ داڑھی خط بنانا جائز، لیکن مکمل داڑھی مڈھانا یا پھر حد شرع سے کم کرنا یوں بھی حرام، اور حالت روزہ میں کرنا اشد حرام۔ کیونکہ ایک تو داڑھی کا کاٹنا حرام، گناہ ہے، اور روزہ رکھ کر کوئی حرام کام کرنا، روزہ رکھ کر غیبت کرنا، روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا، روزہ رکھ کر داڑھی منڈانا، حد شرع سے کم کرنا، یہ اور بھی زیادہ حرام، ڈبل حرام، اشد حرام۔ تو لہٰذا بال تو آپ کٹوا سکتے ہیں، ناخن ترا سکتے ہیں، لیکن داڑھی کا مسئلہ، داڑھی یوں بھی کاٹنا حرام، تو اس کو سمجھیں۔ تو اسی طرح جو ہے تو بعض لوگ کہ روزہ کی حالت میں جو ہے تو غسل کرنا یا نہانا دھونا وغیرہ یہ سب بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ احتیاط کر کہ پانی جو ہے تو حلق سے نیچے نہ اترے، وضو کے وقت یا نہاتے وقت، غسل کے وقت، کیونکہ غسل حالت روزہ میں فرض ہوتا ہے۔ اگر کبھی کوئی شخص پر غسل فرض ہوا، سحری کے وقت وہ اٹھا تو سحری کر لے، اگر وقت میں گنجائش نہیں ہے
وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ اگر وہ غسل کر کے آئے تو سحری کا وقت باقی رہے، غسل کرنے میں اس کے سحری کا وقت ختم ہو جائے گا تو وہ اسی حالت جنابت میں غسل جو تو سحری کر لے، لیکن سحری کے بعد پھر فوراً غسل کر لے، کیونکہ اس کے پاس ابھی وقت نہیں ہے، سحری کا وقت نکل جائے گا، اس کے پہلے سحری کر لے۔ حالت جنابت میں غسل فرض ہونے کی حالت میں اگر کسی شخص نے سحری کر لی تو اس کی سحری بھی ہو گئی اور اس کا روزہ بھی صحیح ہوگا۔ تو لہٰذا اب اگر غسل کر رہا تھا یا وضو کر رہا تھا تو اس میں احتیاط کرے کہ پانی حلق سے نیچے نہ جانے پائے، اور جو ہے تو ناک کے ذریعے سے دماغ میں نہ جانے پائے، استنجا کے وقت جو ہے تو نیچے کے مقام سے اوپر کو جانے نہ پائے۔ ان احتیاط کو ذہن میں رکھیں، کیونکہ وہ چیز جو حلق کے ذریعے سے یا جو ہے تو نسوں کے ذریعے سے جسم میں پہنچائی جاتی ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں البتہ روزہ کی حالت میں اگر انجیکشن لے تو چونکہ وہ گوشت میں دیا جاتا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹا، جب زیادہ ضرورت ہو تب جا کر کے لے، ورنہ احتیاط کرے، جہاں تک وہ صبر کرے، یہ بھی ایک امتحان۔ تو لہٰذا ان مسائل کو ذہن میں رکھے۔ دیگر جو مسائل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ ہفتے بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کی غلطی توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔